بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے جنات کا پیدائشی دوست قسط نمبر 173 لے کے آئی ہوں، جو کہ ایک سلسلہ وار آپ بیتی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس کی قسط نمبر 172 بھی اپلوڈ کی ہے، اور اگر وہ آسانی سے آپ کو میرے چینل پہ نہ ملے تو وہ آپ کو میری پلے لسٹ میں مل جائے گی۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ علامہ لاہوتی صاحب سے روحانی دوستی کریں، اور جو 12 نقوش ہیں جو کہ جون کے میگزین میں شائع ہونے والے ہیں، اس کی ساری ڈیٹیل میں نے کچھ اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی دی ہے اور کچھ اس میں بھی ہوگی، تو جون کا میگزین ضرور دیکھیے گا۔ جنات کا پیدائشی دوست، جو کہ علامہ لاہوتی پر اسراری ایک ایسے شخص کی سچی آپ بیتی ہے جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہے۔ اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قارئین کے اصرار پر سچے، حیرت انگیز، دلچسپ انکشافات قسط وار شائع ہو رہے ہیں، لیکن اس پر اسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور حلم چاہیے۔ آج کی جو قسط ہے اس میں آپ حروف مقطوعات کی طاقت، ان 12 نقوش کو سینے تک گھر کے تمام افراد کے جسم پر ملیں، لیکن پاکی کی حالت میں۔ دن میں کسی بھی وقت آسمانی اور زمینی بلائیں، آفات، طوفان، نظر بد، دشمن، حاسدین، اس سے یہ بچا رہے گا اور اس کی حفاظت رہے گی۔ آئندہ شمارہ میں حاصل کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جون کے میگزین میں شائع ہوگا اور وہ سارے نقش شامل ہوں گے۔ یہ 12 لاہوتی نقوش جو بندہ پر کرتا رہے گا اور دوسروں کو بتاتا رہے گا اور ان نقوش کو قدر دیتا رہے گا، ہمیشہ حفاظت میں رہے گا۔ آفات، بلائیں، مصائب، پریشانیاں اس سے ٹلے رہیں گی، خیریں اس کی طرف متوجہ رہیں گی اور وہ زندگی کا کامیاب انسان ہوگا۔ اس کے علاوہ ان 12 نقوش کے 12 انوکھے کمالات ہیں، اور جو کوئی ان 12 نقوش کو کسی سبز رنگ کی تھیلی میں ڈال کر ہمیشہ سرہانے رکھے گا، اس کی تھیلی میں کبھی خزاں نہیں ہوگی، ہمیشہ سبزہ ہوگا، بہاریں رہیں گی، راحتیں ہوں گی، زندگی میں سکون ہوگا، چین اور عافیت ہوگی۔ سبز رنگ کی تھیلی میں برکتوں کے خزانے، یہ میں آپ کو بھی پڑھ کے سناتی ہوں، اور پرندوں کی دعائیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دیکھنا نور، ثواب، عافیت، بیماریوں اور مشکلات سے چھٹکارا ہوتا ہے۔ یہ نقوش بھی وہی ہیں، ان کا دیکھنا بھی عافیت، بیماریوں سے چھٹکارا اور ہمیشہ کی خیریں ہیں۔ روئیں روئیں سے بے برکتی اور مسائل جھڑ گئے، اور اس کے ساتھ چند منٹ کا طاقتور لاہوتی عمل۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ علامہ لاہوتی صاحب کے عطا کردہ 12 لاہوتی نقوش اکٹھے اگلے شمارہ میں ملاحظہ کیجیے۔ جو شخص ان 12 نقوش کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا، اس کی 12 نسلوں میں 12 چیزیں انشاءاللہ شامل ہوں گی۔ نمبر 1 رزق، نمبر 2 دولت، نمبر 3 صحت، نمبر 4 خوشحالی، نمبر 5 بیٹے، نمبر 6 وسعت، نمبر 7 عافیت، نمبر 8 عطا، نمبر 9 زندگی، نمبر 10 عزت و وقار کی چادر، نمبر 11 روحانیت، نمبر 12 پر اسرار کائنات کا عروج۔ لاہوتی عملیاتی زندگی کے انتہائی طاقتور قرآنی نقوش جو صدیوں سے اولیاء جنات کے استعمال میں رہے، پہلی مرتبہ اکٹھے اگلے شمارے میں لیجئے اور اپنی تمام مشکلات، پریشانیوں، الجھنوں، جادو، جنات، تنگ دستی، بے اولادی، اولاد کی نافرمانی سے انشاءاللہ 100% نجات پا لیجئے۔ اس میں ایک نوٹ ہے کہ نقش کے ساتھ اس کی خاص ہدایات بھی شائع ہوتی ہیں، ضرور پڑھیں۔ گھر کے ہر فرد کے لیے الگ سے نقش پر ہوگا جو وہ خود پر کرے گا، اگر نہیں کر سکتا تو گھر کے کسی دوسرے فرد سے پر کروا لے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ نقش کی فوٹو کاپی ہرگز نہ کروائیے، ورنہ فوائد سے محروم رہیں گے۔ آئیے آپ کو جنات کا پیدائشی دوست قسط نمبر 173 پڑھ کے سناتی ہوں۔ جنات اپنی باتوں باتوں میں بہت راز اور بہت ایسی چیزیں بتا بیٹھتے ہیں جو عام انسانوں کو پتہ نہیں، اور عام انسان ان کو جانتے نہیں، حالانکہ وہ چیزیں جنات کے لیے عام چیز ہوتی ہے، اور جنات
اس کو اپنے معاشرے میں یعنی جناتی معاشرہ میں یہ چیزیں ان کے عمومی رواج میں ہوتی ہیں۔ حروف مقطوعات کی طاقت۔ جنات کے ہاں نقش اور تعویذ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ نقش اور تعویذ کو بہت توجہ دی جاتی ہے۔ کئی عامل دیکھے جو نقش اور تعویذ کو لکھتے بھی ہیں، سیکھتے سکھاتے بھی ہیں، پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کا علم دیا جاتا ہے، اس کی باقاعدہ ترتیب دی جاتی ہے کہ نقش کیا ہوتے ہیں، ان کی چال کیسی ہوتی ہے، ان کے کمال کیسے ہوتے ہیں۔ ہر وہ علم جو ہمارے لیے خفیہ ہے وہ جنات کے لیے عام ہے، اور جنات اس علم سے بہت فوائد اٹھاتے ہیں۔ ہاں، ان کا کوئی انسان دوست بن جائے تو اس کو بھی یہ نفع اور فائدہ دیتے ہیں، لیکن عموماً نہیں، کیونکہ یہ علم ان کی نسلوں اور نسل در نسل چل رہا ہے۔ جنات کے ساتھ سالہ سال میری زندگی گزری اور ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا۔ اس اٹھنے بیٹھنے نے مجھے جنات سے بہت کچھ دلوایا اور میں نے جنات سے بہت کچھ حاصل کیا۔ اس میں یہ نقش اور تعویذ ہے جو مسلسل میں دیتا رہا اور لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا۔ یہ نقش حروف مقطوعات کے ہیں اور حروف مقطوعات میں ان نقش و تعویذ نے بہت جان ڈالی، کیونکہ حروف مقطوعات انسان اللہ کے اس علم میں سے جس کا صرف اللہ کو علم ہے اور کسی کو علم نہیں۔ جنات میں کھوج لگانے کی بہت زیادہ حص ہے۔ یہ زمین و آسمان کے نظام کو کھوج لگاتے ہیں۔ یہ زمین کے نیچے، درختوں کے اوپر، درختوں کے نیچے، درختوں کے اندر، غاروں کے اندر، سمندر کی تہہ کے اندر، جہاں آج تک سائنس نہیں پہنچ سکی، وہاں بھی یہ کھوج لگاتے ہیں اور بہت زیادہ لگاتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ حضرت جی اکثر حروف مقطوعات کے اعمال بھی کراتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سورج گرہن کے اعمال کیے ہوں گے، چاند گرہن کے اعمال کیے ہوں گے، اس میں بھی شامل تھے۔ آئیے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اس کھوج میں یہ نقش وجود میں آیا، اور اس نقش کی طاقت، تاثیر اور اس نقش کا کمال زندگی میں ایسا ہے جیسے جسم میں روح اور جان ہو۔ اس نقش کے جنات نے جو مجھے اب تک فوائد بتائے اور اب تک وہ 12 نقوش میں نے امانت سمجھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور جب سے میں نے دینا شروع کیے ہیں، لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ان نقوش کے فوائد کی بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے اور سراہ رہا ہے کہ یہ نقش نہیں تھے بلکہ زندگی تھی، اور انہوں نے ہمارے اجڑے گھر، نظام اور اجڑی زندگی کو آباد و شاد کر دیا۔ 12 نقوش کے 12 انوکھے کمالات۔ آئیے جو جنات نے اس نقش کے فوائد، نفع، کمالات اور تاثیر بتائی ہے، وہ سارے کے سارے تو نہیں بتا سکتا، کیونکہ انہوں نے کتنی مجالس، محافل میں ان 12 نقوش کے مجھے فوائد بتائے ہیں جو میں نے لوگوں کو دیے۔ قدردانوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، یہاں تک کہ قدردان اس کی اصل قدردانی تک پہنچے، اور اصل قدردانی تک پہنچ کر ہی انہوں نے ان نقوش سے اپنی زندگی کو پر رونق اور کامیاب بنایا۔ آئیے جو فوائد آپ کو بتا رہا ہوں وہ سمجھ لیں کہ سمندر میں سے چند موتی نکال رہا ہوں کہ وہ سمندر ہے، یعنی ان تمام نقوش کے فوائد سمندر ہیں، اور میں صرف چند موتی بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، جو شخص ان 12 نقوش کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا، اس کی 12 نسلوں میں 12 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1، رزق۔ نمبر 2، دولت۔ نمبر 3، صحت۔ نمبر 4، خوشحالی۔ نمبر 5، بیٹے۔ نمبر 6، وسعت۔ نمبر 7، عافیت۔ نمبر 8، عطا۔ نمبر 9، زندگی۔ نمبر 10، عزت و وقار کی چادر۔ نمبر 11، روحانیت۔ نمبر 12، پر اسرار کائنات کا عروج۔ جو ان نقوش کو قدردانی سے لے گا، ادب سے لے گا، طلب سے لے گا، اور اس میں شک و شبہ کو شامل نہیں ہونے دے گا، اس کی زندگی میں نعمتیں، برکات، راحتیں، عافیتیں ملیں گی۔ یہ نقش جو بندہ پر کرتا رہے گا اور دوسروں کو بتاتا رہے گا، اس کی ترکیب پر عمل کرتا رہے گا اور ان نقوش کو قدر دیتا رہے گا، ہمیشہ حفاظت میں رہے گا۔ آفات، بلائیں، مصائب، پریشانیاں اس سے ٹلے رہیں گی، خیریں اس کی طرف متوجہ رہیں گی، اور وہ زندگی کا کامیاب انسان ہوگا۔ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو کوئی ان 12 نقوش کو سبز تھیلی میں ڈال کر اپنے سرہانے رکھے گا، تو اس کے سارے میں نے آپ کو فوائد بھی بتائے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ سبز رنگ کی تھیلی میں برکتوں کے خزانے۔ سبز رنگ کی تھیلی میں برکتوں کے خزانے۔
جو کوئی ان 12 نقوش کو کسی سبز رنگ کی تھیلی میں ڈال کر ہمیشہ سرہانے رکھے گا، اس کی تھیلی میں کبھی خزاں نہیں ہوگی، ہمیشہ سبزہ ہوگا، بہاریں ہوں گی، راحتیں ہوں گی، زندگی میں سکون ہوگا، چین اور عافیت ہوگی۔ جو شخص ان 12 نقوش کو لیمینیشن کرائے گا اور روزانہ 12 نقوش کو دیکھتے ہوئے ہر نقش پر صرف 3 بار یا کاف ہا یا عین صاد یا ہا میم عین سین قاف اپنی مرادیں چاہتے اور اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے پڑھے گا، جاگتی آنکھوں سے کامیابیاں دیکھے گا، دن میں کسی بھی وقت ہر حالت میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ 12 نقوش دراصل 12 مہینوں میں تقسیم ہیں تاکہ ہر مہینے میں خوشخبریاں، خوشیاں، خوشحالیاں، راحتیں، رحمتیں، عزتیں، تونگریاں، مال و دولت اور خیر کے فیصلے ہوتے رہیں اور ہمیشہ برکات کے فیصلے ہوتے رہیں اور کامیابیاں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں۔ یہ دراصل 12 مہینوں کا عروج ہے۔ آئیے اب میں آپ کو پرندوں کی دعاؤں کے حوالے سے بتاتی ہوں کہ 12 مہینے یہ نقش آپ کی زندگی کو محفوظ رکھیں گے۔ رسالہ میں دیے گئے ان 12 لاہوتی نقوش کو 12 مہینوں میں تقسیم کریں اور ہر مہینہ ایک نقش زردہ یا زعفران یا عبقری کی روحانی روشنائی سے پر کریں۔ نقش پر کرتے ہوئے ساتھ پانی رکھیں اور نقش کے الفاظ پڑھتے ہوئے ساتھ پانی پر دم کریں۔ اب اس دم شدہ پانی کے 5 استعمال کرنے ہیں، یعنی کہ آپ نے نقش کو پر کرتے ہوئے اپنے ساتھ ایک پانی کا کوئی بھی برتن پانی میں اس میں ڈال کے رکھنا ہے اور آپ نے نقش کو پر کرتے جانا ہے ہدایات کے مطابق، اور پر کرتے ہوئے آپ جو الفاظ پڑھتے جائیں گے پانی پر دم بھی کرنا ہے۔ اب اس دم شدہ پانی کو جو 5 استعمال کرنے ہیں وہ نمبر 1 کوئی جانور چارہ کھا رہا ہو اس کے چارے پر چھڑک دیں۔ نمبر 2 پرندے جس برتن میں پانی پی رہے ہیں اس برتن میں یہ پانی ڈال دیں۔ پرندے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آفات، بلائیں، مصائب ٹلوائیں گے۔ نمبر 3 صاف برتن میں گھر کی بچی ہوئی روٹی، نان وغیرہ کو دم شدہ پانی میں ڈال کر پرندوں کے سامنے رکھیں، صفائی سلیقے کا بہت خیال ہو۔ نمبر 4 اس پانی کو ہلکا ہلکا اپنے جسم پر، چہرے پر، آنکھوں پر چھڑکیں، نیچے نہ گرنے دیں۔ اور نمبر 5 مزید اس پانی پر یا کاف ہا یا عین صاد اور یا ہا میم عین سین قاف صرف 11 مرتبہ روز پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ اس پانی کو کھانے، پینے اور پکانے والے پانی میں ملا کر استعمال کریں اور یہ پانی بڑھاتے جائیں۔ گھر میں ہمیشہ بلائیں، آفات، مصائب، پریشانیاں، ناکامیاں، الجھنیں، دکھ ٹلے رہیں گے۔ اور ان 12 نقوش کو پاکی کی حالت میں دن میں کسی بھی وقت سینے تک گھر کے تمام افراد کے جسم پر ملیں۔ جو بھی کوئی عمل کرے گا اس کی آسمانی اور زمینی بلائیں، آفات، طوفان، نظر بد، دشمن، حاسدین سے حفاظت رہے گی۔ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پاکی کی حالت میں اس سینے تک آپ نے ان تعویذ کو ملنا ہے جسم پر۔ روئیں روئیں سے بے برکتی اور مسائل جھڑ گئے۔ ان نقوش کو صرف دیکھنا ہے، آپ چاہیں لیمینیشن کروا لیں، یعنی صرف 12 نقوش کو صرف غور سے دیکھتے ہوئے یہ تصور کرنا ہے کہ میرا دل نور سے بھر رہا ہے، دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، تقویٰ، طہارت، روحانیت، نورانیت، نور، رحمتیں، برکات میرے دل کے اندر آ رہی ہیں، اور تصور یہ ہو کہ کعبہ کی چھت کا پرنالہ جسے مذاب رحمت کہتے ہیں میں اس کے نیچے ہوں، اوپر سے رحمت اور نور کی بارش برس رہی ہے اور میں اس سے فیض یاب ہو رہا ہوں۔ میرے روئیں روئیں، انگ انگ سے گناہ، بے برکتی، مسائل، پریشانی، مشکلات جھڑ رہے ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں اور میں روحانی عروج و کمال پا رہا ہوں۔ میری آنکھوں میں نور، میرے جذبات میں نور، میرے روئیں میں نور، میرے خون کے قطرے میں نور، میری ہڈیوں میں نور، ہڈیوں کے گودے میں نور، پٹھوں میں نور، کانوں میں نور، سماعت میں نور، طبیعت میں نور، مجھے راحتیں، عافیتیں اور خیریں مل رہی ہیں۔ میرے اندر کی ہر چیز پر زنگ، ہر خطا دھل رہی ہے، میری تنہائیاں پر نور اور بابرکت ہو رہی ہیں، مجھے تنہائیوں میں خیریں مل رہی ہیں۔ یہ تمام تصور کرتے ہوئے آپ صرف دیکھیں اور تصور کرتے ہوئے کچھ پڑھیں نہیں، بس دیکھیں اور روزانہ دیکھیں نقوش کو، چاہے تھوڑا وقت نکال لیں، ہر حالت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن روز لازمی کریں۔ چند منٹ کا
طاقتور روحانی چند منٹ کا طاقتور لاہوتی عمل۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دیکھنا نور ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، راحت، عافیت، بیماریوں اور مشکلات سے چھٹکارا ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی وہی ہے، اس کا دیکھنا بھی راحت ہے، عافیت ہے، بیماریوں سے چھٹکارا ہے اور ہمیشہ کی خیریں ہیں۔ آپ اپنی انگلی کو خوشبو لگا لیں، کوئی سا عطر لگا لیں، پہلے نقش کو اٹھائیں، جو پہلا نقش ہوگا 12 نقش ہے نا، اس میں جو پہلا نقش ہوگا وہ آپ نے اٹھانا ہے۔ انگلی کے اشارے سے اس نقش کے اوپر کاف لکھتے جائیں اور اپنی حاجت کا تصور کرتے جائیں۔ کتنی دیر لکھیں گے، کیا وجدانی کیفیت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، کس انداز سے لکھیں گے، یا آپ جانیں آپ کا دل جانے۔ بہرحال یہ آپ کی طلب، آپ کی تڑپ بتائے گی۔ بہرحال چند لمحات کا یہ چند منٹ آپ لکھتے رہیں، چند لمحات لیں اور چند منٹ لیں، یہ عمل کرتے رہیں۔ پھر دوسرے نقش میں ہے لکھیں اور ہے بھی اسی ترتیب، اسی وجدان، اسی کیفیت، اپنے مسائل اور مشکلات کا تصور کرتے ہوئے اسی تڑپ کے ساتھ لکھیں۔ اسی طرح پھر آپ تیسرا نقش لیں گے، تیسرے نقش پر آپ نے یہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ لکھیں گے وہ بھی آپ نے اسی کیفیت کے ساتھ لکھنا ہے۔ چوتھے نقش پہ آپ نے عین لکھنا ہے اور یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ پانچویں نقش پہ آپ نے صاد لکھنا ہے۔ پھر اسی طرح چھٹے نقش پہ آپ نے ہا لکھنا ہے۔ پھر ساتویں نقش پہ آپ نے میم لکھنا ہے۔ آٹھویں نقش پہ آپ نے عین لکھنا ہے اور نویں نقش پر آپ نے سین لکھنا ہے اور 10ویں نقش پہ قاف۔ اب جو 2 نقش باقی ہیں ان 2 نقش یعنی کہ 11واں اور 12واں، ان 2 نقش میں سے ایک یعنی کہ 11واں نقش پر آپ نے لا الہ الا اللہ لکھنا ہے اور 12ویں والے نقش پہ آپ نے وجدانی کیفیت سے محمد الرسول اللہ لکھنا ہے۔ یہ یاد رکھیں آپ نے اپنی انگلی سے لکھنا ہے اور صرف اشارے سے لکھنا ہے اور انگلی کے اشارے سے، اور کوئی سا عطر یا خوشبو پہلے لگا لیجئے گا۔ آپ کو میں دوبارہ بتا دوں، پہلے نقش پہ آپ نے کاف لکھنا ہے، یہ آپ کو لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسرے نقش پر آپ نے یہ لکھنا ہے۔ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو اردو زبان نہیں جانتے کہ لکھا کیا ہوا ہے۔ تیسرے نقش پہ آپ نے یہ، چوتھے پر آپ نے عین، پانچویں نقش پہ آپ نے صاد، چھٹے نقش پہ آپ نے ہا لکھنا ہے، ساتویں نقش پہ آپ نے میم لکھنا ہے، 8 پہ آپ نے عین لکھنا ہے، 9ویں پہ آپ نے سین لکھنا ہے اور 10ویں پر آپ نے قاف لکھنا ہے اور جو 11واں نقش ہوگا اس پہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، لکھنا ہے یہ اشارے سے، انگلی کے اشارے سے جس پہ عطر لگا ہوگا، اور جو 12واں نقش ہے اس پہ آپ نے محمد الرسول اللہ لکھنا ہے۔ 11واں نقش پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے۔ 12واں نقش جو ہے وہ اگلے جون کے میگزین میں سارے نقش کے ساتھ شائع ہوگا۔ تو یہ تھا جنات کا پیدائشی دوست کے قسط نمبر 173۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جو اگلے سارے نقوش ہیں ان کا کیا عمل ہے، کس طرح کرنا ہے، اور یہ میں آپ کو ان سارے فوائد بتا چکی ہوئی ہوں۔ اگر پھر بھی کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ سب کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائیں، دلی حاجات پوری فرمائیں، اور جو انسان جس مسئلے میں گھرا ہوا ہے اللہ پاک دور فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔